جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، پاکستان میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا اور آپ مسلسل سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن اور فیلڈ مارشل کا تاحیات اور جو ان کو عہدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر بات کروں گا۔ تحریک لبیک ایک عسکری ونگ سامنے آ گیا، بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مریم کی اور عاصم منیر کے اوپر کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ مریم کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات، اچھا مریم کے بارے میں بات آنا نہ کریں تو ہمارا ویلاگ بھی شاید کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ بیان یہ جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ اچھا، سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک اور شیئر کیا کیجیے۔ جنہوں نے لائک کیا ان کی بھی بڑی مہربانی ہے، جنہوں نے نہیں کیا اس کو دوبارہ سے لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، کیونکہ یہ آوازیں آنے والے دنوں میں ہمارے بہت کام آنے والی ہیں۔ یہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے جس کے لیے جان ہتھیلی پہ لے کے پھرنے والی بات ہے، اور آپ کو بے شمار میرے ساتھ جتنے بھی بندے کام کر رہے ہیں تمام ہٹ لسٹ پہ ہیں، اور ان لوگوں کو جو آوازیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کی ہیلپ کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے اس کو لائک اور شیئر کرنے کی۔ بہرحال جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خوفزدہ جرنیل، ایک بہت ہی خوفزدہ جرنیل جو ہے اس وقت حکمران پاکستانی فوج کا سربراہ ہے۔ پاکستان کی فوج شاید یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ ابھی جب میں یہ ویلاگ سٹارٹ کرنے لگا تھا تو میری ایک دوست کی کال آ گئی، مجھے وہ بند کر کے اس کو بند کر کے اس کی کال سننا پڑی۔ اس کے بعد میں نے یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ جب میں یہ ویلاگ کر رہا تھا تو میرے جو میرے ذہن میں جو بات تھی وہ اس وقت جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ پاکستانی فوج کا جو سربراہ ہے وہ ایک ظالم آدمی ہے اور وہ ایک بہت ہی طاقتور آدمی ہے۔ لیکن جب میرے دوست کی کال آئی، اس کال کے بعد جو میری گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد ایک اور پراسپیکٹو جو میرے سامنے آیا وہ میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جی یہ صرف سربراہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ جو چیز سامنے آئی وہ یوں تھی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے والا کانسیپٹ ختم ہو گیا، یہاں پہ بالکل ختم ہو گیا۔ عوام کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، کانسٹیٹیوشن 73 کا بالکل ختم ہو گیا، نل اینڈ وائڈ ہو گیا۔ یہاں پہ اختیارات کا جو تناسب تھا، چیک اینڈ بیلنس تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ عدالتی نظام سارا ہمارا ختم ہو گیا۔ قانون حل ہر چیز پہ پاکستان کے سیاستدان جو تھے وہ سارے کے سارے لیٹ گئے۔ اس صورتحال کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس صورتحال کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ وجہ بنی ہماری پاکستان کی فوج۔ اب جو پراسپیکٹو میرے سامنے آیا، جو چیز میرے سامنے آئی وہ اس قسم کی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ بہت ساری جگہ پہ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہوتا ہے کہ میں اس فیلڈ کی طرف جاتا نہیں، اس چیز کی طرف جاتا نہیں ہوں، لیکن اب بحالت مجبوری ہمیں یہ بات دیکھنا پڑے گی کہ اب ہم نے اس نظام کو اگر بہتر کرنا ہے، ان چیزوں کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو ہمیں وہ سارے کے سارے فیکٹ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا پڑیں گے۔ ہمیں ان کے اوپر بحث کرنا پڑے گی، ان کے اوپر بات کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی جرنیل آیا پاکستان کی تاریخ میں، جب بھی کوئی جرنیل آیا اس نے پاکستان کو 8-10 سال کے لیے ان حالات میں پیدا کر دیا، ان حالات میں انہوں نے ڈال دیا کہ اگلے ہماری جو نسل تھی اس کو ٹھیک کرتے کرتے ہم پھر ایک تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں، 2-3-4 سال لگتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک بندہ آتا ہے اور پھر ہمیں دھکیل کے وہاں پہ ہمیں لے جاتا ہے، پیچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ آفتاب اقبال صاحب نے کہا جی کہ یہ جو عہدہ ہے، یہ جو آرمی چیف کی ریموول ہے، یہ اسرائیل کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ تو میں نے دوست سے یہ بات کی، میں نے کہا تو اسرائیل کو بھی آتے آتے 10 سال لگ جاتے ہیں، اسرائیل بھی ہر دو مہینے بعد نہیں آتا۔ اب یہ اسرائیل اب کب آئے گا، یہ کب نہیں آئے گا، اس کو تو ہمیں نہیں پتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جی اسرائیل کے اوپر ہم ریلائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے، قوم یہ دیکھ ہی نہیں رہی کہ اب ہمارے ساتھ ہونے والا کیا والا ہے۔ اینیوے جی، میں بات کر رہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وہ کانسیپٹ ختم ہو چکا ہوا، پاکستان کا ہر چیز نل اینڈ وائڈ ہو چکی ہے۔ یہ کیا کس نے ہے؟ یہ ایک ایسے ادارے نے کیا ہے جس کے بارے میں جنرل آصف غفور نے کہا تھا یہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے، فوج پاکستان سے بڑی نہیں ہے، پاکستان مقدم ہے، پاکستان سب سے پہلے ہے۔ اس کے بارے میں اس کے اوپر اب یہ فوج حاوی ہو چکی ہوئی ہے۔ فوج کیسے حاوی ہو چکی ہوئی ہے؟ یہ آرمی چیف جو ہے یہ ایک ایسے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے، ایسے جتھے کو کنٹرول کر رہا ہے، 7 لاکھ کے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ کنٹرول کرتا ہے کہ جو سارے فائدہ اٹھاتے ہیں اس طاقت کا جو اس جرنیل کے پاس ہوتی ہے۔ 4-5 تو جرنیل ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، اب CEO ہے ایک کسی یونٹ کا، کوئی افسر ہے، کمانڈنگ آفیسر ہے، اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے، یہ واقعہ میں نے سنا، اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے جی کہ ہمارے بندوں کو پکڑ کے فلانے گاؤں میں نہر کے پاس ہمارے بندے تھے تو ان کو پکڑ کے گاؤں والوں نے مارا ہے،
تو وہ کہتے سی کہتے کیوں مارا؟ کہتا جی وہاں پہ کچھ عورتیں بیٹھی تھی تو ان کو چھیڑا تھا تو انہوں نے مارا تھا. تو وہ یہ آپ کو اکبر بگٹی والا بھی واقعہ یاد ہوگا کہ اس نے فوجی نے ریپ کیا اس نے میجر نے, لیکن آپ نے وہ بندہ مار دیا, بندہ کو مجرم کو سزا نہیں دی. انہوں نے کہا جی پھاڑ لیا سارے بندے, اور وہ خواتین کے جو بہن بھائی تھے جنہوں نے ان کو پکڑ کے مارا, گاؤں والوں کو پکڑ کے لا کے ان کو مارا گیا. کیا ہوا کیا؟ وہ جو کمانڈنگ آفیسر تھا اس کی طاقت کا فائدہ اس عام آدمی نے, عام جو سپاہی جو تھا اس نے اٹھایا جو بارڈر پہ کھڑا. اب یہ بارڈر پہ جو بندہ کھڑا ہے وہ بھی فائدے اٹھا رہا ہے. یہ جو سپاہی آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں, یہ سارے فائدے اٹھا رہے ہیں. میرا کہنے کا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو عوامل ہیں, یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں, یہ فائدہ اٹھاتے ہیں سسٹم سے, کیونکہ ان کے ماں باپ کا علاج فری ہے, ان کے پاس روٹی پانی بالکل وافر مقدار میں ہے, ان کو پینشنیں ملتی ہیں, ان کو اس ماحول میں رکھا گیا ہے کہ یہ اس جرنیل کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو جرنیل پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور یہ اس چیز کے اوپر ہماری توجہ ہونی بہت ضروری ہے. یہ ایک خوفزدہ جرنیل ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا بزدل ترین شخص ہے عاصم منیر. اس کی بزدلی کی انتہا یہ ہے, آپ اندازہ کریں کہ یہ تمام کے تمام سیاستدان جو ہیں یہ اتنے طاقتور ہیں, عوام کی طاقت اتنی زیادہ ہے اور قانون کی عملداری کی طاقت اتنی زیادہ ہے, عمران خان کی طاقت یوں کہہ لیں کہ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے خوفزدہ ہو کے انہوں نے یہ ترمیم دی ہے جس میں عدالتیں بھی لٹا دی ہیں اور آرمی چیف کو اختیارات بے شمار دینے کی طرف جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ اس کے لیے اب پاکستان کے عوام کے علاوہ اور کوئی آپ کو آپشن نہیں ہے. آپ کسی کا ویٹ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آئے گا چلا جائے گا. اور یہ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے آپ کو کہ آپ جو ہے نا وہ بھی آپ بھی لیٹ جائیں. اب ایسے ماحول میں بات, چونکہ یہ ٹاپک بڑا یہ نازک ہے اس قسم کا, اس کے اوپر میں دوبارہ پھر بات کرنا چاہوں گا, بلکہ آگے 2-4 ویلاگز میں سٹارٹ میں یا درمیان میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور کروں گا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, ہماری پرابلمز کیا ہیں, ہمیں کس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے. ہمیں برباد کرنے کا ایک اور طریقہ جو اختیار کیا جا رہا ہے وہ ہے ہماری ذہنوں کو برباد تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ہے ہمیں نم کیا جا رہا ہے. جب آپ کسی جگہ کو نم کر دیتے اس کو کٹ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو تباہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس جسم میں ٹیکا لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, اپنی مرضی کے کام کرنے بڑے آسان ہوتے ہیں, چیر پھاڑ کرنی بڑی آسان ہوتی ہے. اس کو آپ نم کر دیتے ہیں, اس کو سن کر دیتے ہیں. وہ سن کر رہے ہیں اقرا الحسن کے ذریعے, وہ لوگوں کو سن کر رہے ہیں. وہ ہماری آنے والی جنریشن کے اوپر حملہ ہو چکا, ہمارے آنے والے دور کے اوپر حملہ ہو چکا. مجھے آج سے 3 سال پہلے کینیڈا سے ایک شخص نے کہا تھا کہ ہماری افواج کے اندر جو ہے وہ دشمن کہنا چاہیے غدار داخل ہو چکے ہیں. یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جو اس وقت جو ترامیم ہو رہی ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کے لیے ہمارے تمام سیاستدان اس میں شامل ہیں. تمام پارٹیز سوائے عمران خان اور پی ٹی آئی کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں. سو پارٹیاں ساری ختم ہیں, چیزیں ختم ہیں. تو یہ صورتحال بنی ہمیں اس بات کے اوپر زور دینا, واپس آتا ہوں اس بات پہ زور دینا کہ اس وقت پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور ہماری تباہی کا سبب ایک ادارہ بن رہا ہے اور اس ادارے کا سربراہ بن رہا ہے. اور ادارے کے اندر سے کوئی بندہ بولنے کو تیار نہیں ہے, نہ سیاستدان بولنے کو تیار ہے. وہ کیوں کہ مفادات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم نے جب تک زندہ ہیں ہم انجوائے کریں گے, مرنے کے بعد ہمارا حساب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا ہمیں نہیں پتا, اس کا ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں پھر وہ آج دہراؤں گا کل والی بات کہ یہ بعد از مرگ بھی اپنا لے لیں. یہ ایک اپنا ٹویٹ ہے شہزاد اکبر صاحب کی, یہ اس کا کلپ میں اس کو ضرور پڑھیے گا. اس میں اردو بڑی اچھی ہے, اردو فارسی مکس کر کے بڑی خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا, اس کو ضرور پڑھیے گا. تو میں اس کے اوپر چھوڑتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں. تحریک لبیک کی طرف چلتے ہیں. جی تحریک لبیک کی پوزیشن یہ ہے سر, ان کا عسکری ونگ سامنے آ گیا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آپ اب دیکھیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. بلوچستان میں آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے, بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ رو رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے ساری کی ساری فوج اپنی لگائی ہوئی ہے. کشمیر میں راولہ کوٹ جیسے علاقوں میں تمام میں پوزیشن یہ ہے کہ میرے دوست نے پھر مجھے بتایا کہ میں وہاں پر گیا اور مجھے لوگ پوچھے تھے آپ پاکستان سے آئے ہیں. یعنی وہ اس وقت اس سٹیج پہ ہیں کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ آپ باہر والے ہیں اور آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں. یہ پوزیشن آپ کی وہاں پہ ہے. اور بلتستان وغیرہ میں یہ پوزیشن آپ کی بنی ہوئی ہے. اور اب آپ نے پنجاب کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہوا ہے. سندھ میں آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کے پی کے اوپر آپ کا حملہ ہے. وہاں کے آپ انسان نہیں سمجھ رہے, ان کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب پنجاب کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے. اب ایسی صورت میں تحریک لبیک کا جو ہے وہ آ جانا, ان کے عسکری ونگ کا آ جانا, یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. دیکھیں اب مریم بھی جو ہے بلٹ پروف پہن کے پھر رہی ہیں, اور عاصم منیر صاحب بھی بلٹ پروف پہن کے پھر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے پوزیشن کر دی ہے پاکستان کی. یہ اپنی بھی کر لی ہے اور پاکستان کی بھی کر لی ہے.
یہ اس قسم کے حکمران ہیں کہ حکمران ہوتا کہ وہ عوام میں جاتا، عوام اس کو گلے لگاتی، وہ حکمران ہوتا. وہ ایک تھا، اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. اور یہ اپنی ان کی پوزیشن اس وقت یہ ہے. تحریک لبیک کا عسکری ونگ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ خانہ جنگی کی طرف صورتحال جاری ہے. آپ لوگوں کو اس طرح بند نہیں کر سکتے. آپ ایسے گھٹن کے ماحول میں پریشر کوکر پڑتا ہے، یا تو چولہا نہیں سے بند کر دیا جائے. آپ چولہا تو آپ بند نہیں کر رہے، چولہے کو آپ نے لگایا ہوا، تیز کر کے لگایا ہوا ہے. یعنی آپ ظلم و بربریت اور پاکستان میں ناانصافی اور مہنگائی کا جو ایک انبار ہے اس کو آپ. اچھا جی، اور ایک بات اور، میں جب یہ ترمیم آئی تو میرا مجھے ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کو غور سے صرف اس لیے پڑھا کہ شاید اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے ٹماٹر کی پرائس کم ہو جائے، شاید اس میں کوئی بجلی کی پرائس کا کوئی اس میں کوئی آپشن ہو، شاید اس میں کوئی فورن انویسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ ہو، یا پاکستان کی برآمدات اور درآمدات میں کوئی ایشو، کوئی چیز سامنے کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف اب تک جتنی ترامیم ہوئی ہیں تمام تر ترامیم کا تعلق صرف اس چیز پہ ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس پلس جرنیل جو ہیں وہ کس طرح حکومت کریں گے پاکستان کے عوام پہ. پاکستان آہستہ آہستہ رفتہ اس سٹیج پہ جا رہا ہے جہاں پہ آپ کی ریکوری کے چانسز بالکل ختم ہو جائیں گے. آپ کے پاس سوائے جنت اور دوزخ کے انتظار کا اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں بچے گا. اور میں اسٹرانگلی یہ بلیو کرتا ہوں بینگ اے مسلمان کہ میرا کام صرف سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آج بھی پھر وہی بات کہ میری دوست سے بات ہو رہی تھی، دوست کو میں نے کہا بھائی جان کہنا جس نے میوسی سے، میں کہا میوسی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ مجھے اب یہ بات سمجھ لگی ہے. میں اپنے آپ کو سمجھا رہا، آپ کو بھی سمجھایا کہ آپ نے سچ کے ساتھ کھڑنا، اور اس لیے لڑتے لڑتے آپ نے دنیا سے جانا ہے. سچ کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، اس لڑائی میں اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا، جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ شیطانیت کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا جی، مریم کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. وہ وائرل ہوئی ہے، اگر آپ یہ کلپ کو ذرا قریب کر کے دیکھیں گے تو تمام لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نے سارے کا سارا جو اپنے چہرے کے اوپر جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، سرجری کی، میں ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ آپ کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں. عاصم منیر کو بھی بہت باریک بینی سے دیکھے جا رہے ہیں، مریم بھی بہت باریک بینی سے دیکھی جا رہی ہیں. آپ فوکس میں ہیں، آپ صرف پاکستان کے عوام کے فوکس میں نہیں ہے، دنیا جہان کے فوکس میں. آپ کی 2 آنکھیں ہیں، آپ کو دیکھنے والی لاکھوں آنکھیں ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور سارے کے سارے اینالائز کر رہے ہیں. اس وقت جو ٹمپریچر ہے لوگوں کا، عوام کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ کی سوچوں سے زیادہ نفرت کا جو ٹمپریچر ہے. اس میں سے کیا نکلے گا؟ یہ عسکری ونگ بھی آگے بن گیا، پنجاب میں بھی صورتحال یہ بن رہی ہے، KPK میں بن رہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا پہلے. تو وہ ساری صورتحال ہے. ایسی صورتحال میں یہ جو چیزیں جو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز لوگوں کی جو نظروں میں ہے، وہ ہیں جی آپ کے دانت. میں نے کافی دفعہ پہلے بھی کہا کہ دانت صاف کر لیا کرو. یہ ان کے دانتوں کا حال ہے، اور لوگ بھی یہ چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو فنی سی چیز لگتی ہے، لیکن یہ جو دانتوں کی صفائی ہے یہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ پھر آپ کے منہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. اور آپ جتنا مرضی میک اپ کیا ہو، جتنا مرضی آپ صاف ستھری یونیفارم اپنے پہنی ہو، جسے مرضی ہو، لیکن آپ کے دانت جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کی عکاسی کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن پاکستان کی تاریخ کا خوف زدہ ترین جرنیل جو ہے وہ اس وقت ہمارے سر پہ برجمان ہے، اور پاکستان کی عوام کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ خوف زدہ ترین جو جرنیل ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کا اسرائیل کا ویٹ کرنا ہے یا پاکستان کی عوام نے خود اس کو نکال کے باہر کرنا ہے. اور جب پاکستان کی عوام خود نکلے گی، باہر نکلے گی، اور اس کو عوام نکالے گی، تو پھر کچھ نہیں بچے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.